اس وقت آپ اسکرین پر ایک خط دیکھ رہے ہیں۔ یہ خط حماد اظہر صاحب نے اپنے روسی ہم منصب کو لکھا تھا۔ اس خط کی تفصیل یہ ہے کہ جب مارچ میں ریاست مدینہ نمبر 2 کے خلیفہ جی عمران خان نیازی کے خلاف قرارداد پیش ہوئی عدم اعتماد کی، تو اس وقت ایک تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے۔ اس کے کچھ دن بعد، جیسے ان کا طریقہ واردات ہے، کچھ دن بعد اور اس کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ جی میں جب روس گیا تو وہاں انہوں نے مجھے پیشکش کی تھی کہ 30% ڈسکاؤنٹ پر آپ کو تیل دیا جائے گا۔ اب اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس طرح کا کوئی گفتگو تو ہوئی نہیں تھی، نہ کوئی معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے ایک خط لکھوایا۔ لیکن اس خط نے جو اس میں حقیقت ہے، جو اصل بات ہے، اس کو ظاہر کر دیا۔ یہ خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان بھی 2017 میں جو معاہدہ ہوا، 2017 میں کس کی حکومت تھی؟ 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ اس کا مطلب ہے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ نون لیگ نے کیا تھا، نواز شریف نے کیا تھا۔ اب معاہدے اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ ایک معاہدہ ایک دستخط ہو گیا اور پھر اس پر عمل شروع ہو گیا، نہیں، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ انہوں نے، نون لیگ والوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے، اس کے بعد عمل یہ ہونا تھا کہ یہاں سے بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ وہاں جانے تھے، پھر وہاں سے آنے تھے، پھر انہوں نے تفاصیل طے کرنی تھی، پھر اس میں ترمیم کرنی تھی، یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ ہوتے ہوتے 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال لگ جاتے ہیں۔ جب سٹیل مل کا جو بنی تو اس کا معاہدہ جو تھا وہ 60s میں ہوا تھا، جب بھٹو صاحب تجارت کے وزیر تھے، اور 10 سال بعد جو ہے معاہدے پر عمل ہوا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو نون لیگ والوں نے معاہدہ تو کر لیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اور اس معاہدے پر جو اگلا عمل سارا ہونا تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہونا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پورا سیاسی کیریئر امریکہ کی تابع داری اور امریکہ کی غلامی اور امریکہ کو خوش کرنے میں گزرا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور مشرف نے اس کا ساتھ دیا، اور عمران خان نے مشرف کا ساتھ دیا۔ کس بات پر؟ کہ اس نے جو امریکہ کا افغانستان میں حملے پر جو ساتھ دیا ہے وہ درست ہے، اور جب وہ ریفرنڈم کرایا مشرف نے تو اس میں بھی ساتھ دیا اسی نقطے پر، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے۔ جب ان کی حکومت آئی تو پھر ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا کہ سی پیک کا معاہدہ جو نواز شریف کر گئے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اس پر رزاق داؤد کو کہا کہ جو ان کا مشیر تھا، کہ جی ان سے بیان دلوایا کہ آپ 1 سال تک اس کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، 1 سال تک نہیں بڑھائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان امریکہ کا دورہ کیا۔ ٹرمپ نے پوچھا کہ جی آپ وہ سی پیک کا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ناراض تھا، اس پر بھارت بھی ناراض تھا۔ انہوں نے کہا جی 1 سال پر اس پر عمل نہیں، 1 سال عمل نہیں، اس کو ختم کر دو، بند کر دو۔ انہوں نے کہا جی بند ہو گیا، جو حکم میرے آقا، اور انہوں نے بند کر دیا، اور 3.5 سال جو ہے وہ بند رہا سی پیک۔ اس پر چین ناراض ہوا، اس پر امریکہ خوش ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ چین معاہدہ جو تھا
اس کی ساری شکیں جو تھی وہ خفیہ رکھی گئی تھیں چین کی درخواست پر، کسی سے کو بتانا نہیں۔ ٹرمپ نے پھر حکم کیا کہ یہ بتائیں آپ، اور انہوں نے وہ سارا جو تھا آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، جو آئی ایم ایف جو امریکہ کے تحت ایک ادارہ ہے جہاں ان کا حکم چلتا ہے، ان کے ساتھ شیئر کر دیا۔ چین پھر ناراض ہوا، امریکہ خوش ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر رضا باقر کو گورنر بنایا اسٹیٹ بینک کا۔ رضا باقر وہ آدمی ہے جو مصر کی معیشت کو تباہ کر کے آیا تھا، یہاں آ کر اس نے پاکستانی معیشت کو ایسا تباہ کر دیا کہ اب نئی حکومت آئی ہے، اس کی تمام کوشش کے باوجود معیشت قابو میں نہیں آ رہی۔ امریکہ پھر خوش ہوا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی، اور اس میں کیا ہوا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے سامنے جواب دہ نہیں، حکومت پاکستان اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسری بات، پاکستانی معیشت کی جتنی خفیہ باتیں ہیں وہ اسٹیٹ بینک جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرے گا۔ امریکہ پھر خوش ہوا اس بات پہ۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے رہے۔ افغانستان سے امریکہ نکلا، اس کے فوجیوں نے یہاں ایویکویٹ کرنا تھا، نکلنا تھا، انہوں نے ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ ان کے حوالے کر دیا، اور اسلام آباد اور کراچی کے ہوٹل جو تھے وہ خالی کرا لیے گئے امریکیوں کے رہنے کے لیے۔ امریکہ پھر خوش ہوا، جو ہے او آئی سی میں امریکہ کو بلایا گیا۔ کیوں بلایا گیا؟ امریکہ کوئی مسلمان ملک تو نہیں ہے، ایران مسلمان ملک ہے، سعودیہ مسلمان ملک ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ان کو بلانا تو درست ہے اور بلانا جو ہے بنتا بھی ہے۔ امریکہ کو بلایا گیا خوش کرنے کے لیے، روس کو نہیں بلایا جو ہے، اس لیے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جس طرح انہوں نے امریکہ کو جو تھا خوش کرنے کے لیے کیا، اور بھارت کو اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے۔ بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ابھی نندن کو پکڑا پاکستانی فوج نے، عمران ایک دھمکی دی مودی نے اور عمران خان نے چھوڑ دیا، اور اس جو تھی اس ایک بات پہ مودی الیکشن جیت گیا۔ جب انہوں نے بی جے پی نے اپنے جو بینر لگائے اس پر ابھی نندن کی ساتھ تصویر تھی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک جو ہے ہم نے دھمکی دی، اور ایک نیازی نے جو تھا وہ ڈھاکے میں ہتھیار پھینکے تھے ہمارے سامنے، یہ دوسرے نیازی نے ایک دھمکی پہ ہمارا آدمی جو تھا ابھی نندن اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہندو جو ہے وہ بڑی غیرت مند اور خوددار قوم ہے، تو پاکستانی قوم کو کیا انہوں نے کہا؟ آپ سمجھیں کہ یہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ باقاعدہ طور پر دعا کی مودی کی جیت کے لیے، بھارت خوش ہوا، کشمیر پر قبضہ کر لیا، سوائے چند ایک جو ہے شیم قسم کے بیسکول اس طرح تھوڑے سے مظاہرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، بھارت خوش ہوا۔ اسرائیل زلفی بخاری جو مشیر عمران خان کا، وہ اسرائیل گیا، اسرائیل خوش ہوا۔ امریکی پاکستانی امریکیوں کا ایک وفد جا رہا تھا اسرائیل، اس میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے، احمد قریشی اور ایک یہودی تھے۔ ان کو اجازت دی عمران خان نے احمد قریشی کو جانے، اور دونوں کو، اسرائیل اس پہ خوش ہوا۔ پھر اسرائیل کا طیارہ جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان آ کر اترا عمران خان کے دور حکومت میں، اسرائیل اس پہ خوش ہوا۔ پھر لندن کے میئر کا جو تھا الیکشن تھا،
اس میں ایک طرف پاکستانی اور مسلمان صادق خان تھے، دوسری طرف یہودی اور اسرائیل کا فطری طور پر نیشنل زیک گولڈ سمتھ تھا۔ فطری طور پر اس لیے ہر وہ آدمی، مرد یا عورت جس کی ماں جو تھی وہ یہودن تھی، چاہے اس نے مذہب کیوں نہ بدل دیا ہو، اس کے باوجود وہ اسرائیل کا پیدائشی طور پر شہری ہوتا ہے۔ جیسے ایک خاتون ہے، ان کے بچے ہیں پاکستانی ایک سیاستدان کے بچے، لیکن وہ بھی اسی طرح شہری ہیں ان کے اسرائیل کے، کیونکہ ماں یہودن، کیونکہ نانی یہودن، اور اس طرح جو تھا۔ تو ان باتوں پہ بھارت بھی خوش ہوا، اسرائیل بھی خوش ہوا، امریکہ بھی خوش ہوا۔ اب اس معاہدے پر کیوں نہیں عمل کیا؟ جو معاہدہ 2017 میں آپ پھر دیکھیں لکھا ہوا ہے، 2017 میں جو معاہدہ ہوا تھا تیل اور گیس کا، وہ نواز شریف نے جو کیا تھا اس پر جو انہوں نے عمل کرنا تھا، جو اس کو آگے بڑھانا تھا، وہ نہیں بڑھایا، کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے اس لیٹر کی تفصیل اور حقیقت۔